جب ہم دونوں اسٹیشن سے باہر نکلے تو پورٹیکو کے پاس بڑی رونق تھی۔ یہ ایک نئی بات تھی۔ 35 سال قبل تو وہاں صرف چند ایک بمبو کاٹ اور تانگے کھڑے نظر آتے تھے۔ اب تانگے بھی تھے، ٹیکسیاں بھی، موٹر اور سائیکل رکشا بھی۔ اس وقت لیڈر صاحب تشریف لے آئے۔ ان کے چہرے پر بشاشت کا دبیز غلاف چڑھا ہوا تھا۔ حسب معمول بڑے اخلاق سے ملے، آنکھیں چمکا کر بولے، دیکھا ہم نے 88.5 روپے وصول کیے۔ ایک ساتھ کے لیے تو ہم بھنا گئے۔ بات سمجھ میں نہ آئی، پھر انہوں نے خود ہی وضاحت کی، کہنے لگے، اگر آپ نے روپیہ بدلنے ہیں تو سامنے چوک میں چلے جائیے، وہاں ایک سردار صاحب کی دکان ہے، منی ایکسچینجر کا بورڈ لگا ہوا ہے، وہ 100 پاکستانی کے 88.5 ہندوستانی دیں گے۔ شکریہ جناب، ہم نے تو سب بدل لیے، میں نے کہا۔ ہماری گاڑی کب جائے گی؟ اشفاق حسین نے پوچھا۔ رات کو 9:30 بجے، وہ بولے، ابھی بہت دیر ہے۔ اگر قابل اعتراض نہ ہو تو ہم امرتسر کا ایک چکر لگا لیں، میں نے پوچھا۔ بالکل بالکل، وہ بولے، سیکورٹی نے اجازت دے دی ہے، زائرین چاہیں تو وہ گھوم پھر سکتے ہیں، بس وقت کا خیال رکھیے، 9 سے پہلے اسٹیشن پر پہنچ جائیے، باقی نو آبجیکشن۔ ہم نے تانگا کیا اور اس میں بیٹھ کر ہال بازار کا چکر لگانے چل پڑے۔ سامنے ریلوے کا اوور برج تھا، وہی پل جہاں سے گزر کر میں روز کالج جایا کرتا تھا۔ آموں کی کوٹھی سے کالج تک 4-5 میل کا فاصلہ تھا، لیکن وہ فاصلہ ہمارے لیے باعث کلفت نہ تھا۔ پھر یہ مشکل بھی دور ہو گئی۔ پرنسپل میرے ابا کے دوست تھے، انہوں نے والد صاحب کو لکھا کہ بورڈنگ کالج سے بہت دور ہے، پیدل آنے جانے میں لڑکے کا وقت ضائع ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہوگا آپ اسے ایک سائیکل خرید دیں۔ اس پر والد صاحب نے مجھے ایک سائیکل خرید دیا۔ نیا نیا سائیکل ملا تو سائیکل چلانے کی خوشی اس قدر طاری ہوئی کہ سب کلفتیں دور ہو گئیں۔ سائیکل پر میں سارے امرتسر میں گھومتا پھرتا تھا، ہر بند کھڑکی کی طرف اس امید پر دیکھتا تھا ابھی وہ کھلے گی اور چک کی اوٹ سے ایک متبسم چہرہ جھانکے گا۔ ہاں میں ہی ہوں، میں تانی ہوں، صوفی کی بہن، وہی جسے تو نے امبالے میں دیکھا تھا۔ پھر وہ شرما کر کھڑکی سے پیچھے ہٹ جائے گی اور زندگی میں اس شبھ لگن سے باہر آ جائے گی۔ یہ ہے جی ہال دروازہ، تانگے والے سکھ نے کہا، لیکن اب اسے گاندھی گیٹ کہتے ہیں۔ بازار کا وہی نام ہے، ہال بازار، صرف دروازے کا نام بدل گیا ہے۔ میرے روبرو وہی ہال گیٹ تھا جسے میں امرتسر گیٹ سمجھا کرتا تھا۔ ہال گیٹ میں داخل ہو کر مجھے سکون سا مل جاتا کہ میں امرتسر میں آ پہنچا ہوں، اور دل پر ایک ایسا اطمینان سا طاری ہو جاتا ہے جیسے بچہ ماں کی گود میں محسوس کرتا ہے۔ ہال بازار وہی ہال بازار تھا، وہی دکانیں، وہی کھلی سڑک، وہی گہما گہمی، وہی بھیڑ، لیکن یہ بھیڑ وہ بھیڑ نہ تھی۔ اس بھیڑ میں ایک فراغت تھی، ایک رنگینی تھی، ایک بے نیازی۔ اس بھیڑ میں وہ رنگینی نہ تھی۔ لوگ خرید و فروخت کی دھن میں لگے ہوئے تھے، سیر و تفریح کا انداز نہ تھا، ٹہل لگانے والی چال نہ تھی۔ ہال بازار کمرشل ہو گیا تھا، لیکن امرتسر تو ہمیشہ سے کمرشل تھا۔ بہت بڑی منڈی تھی، کپڑے کی منڈی، زیورات کی منڈی، اجناس کی منڈی، جنرل مرچنٹس کی منڈی۔ نہیں، کیا بھید تھا کہ ان دنوں کمرشل ہونے کے باوجود وہ کمرشل محسوس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب وہ بات نہ تھی، وہ احساس فراغت نہ تھا، آنکھوں میں رنگین چمک نہ تھی، چالوں میں وہ ٹھمک نہ تھی۔ یہ ہے مہاراج گھنیا دا کٹرا، تانگے والے نے کہا۔ میرا دل اچھل کر منہ میں آ گیا۔ گھنیا کا کٹرا تو امرتسر کا دل تھا۔ اف، اتنی رنگینی، اتنی لے، اتنی مٹھاس، اتنی سر، جیسے امرتسر راگ ہو اور گھنیا کا کٹرا راگ میں لگی مینڈ ہو۔ اس زمانے میں اس عمر میں تھا جب بے پردہ عورت لاہور پڑھنے کے لائق شائع ہوتی ہے، ایک ناپاک ممنوع موضوع، زندگی کا ایک ایسا پہلو جس پر جیلی قلم سے مت لکھا ہوتا ہے، خبردار قسم کا مت۔ اس دور کے ٹین ایج میں زندگی کے 2 پہلو ہوا کرتے تھے، ایک کرو، ضرور کرو، لازماً کرو ورنہ، اور دوسرا مت کرو، خبردار ورنہ۔ ٹین ایجرز کے لیے کٹرا گھنیا پر جلی حروف میں مت لکھا ہوا تھا، مت گزرو، مت دیکھو، مت سنو، مت مت مت۔ کٹرا گھنیا طوائفوں کا کٹرا تھا، اونچی ذات کی طوائفوں کا۔ ان کے انداز میں ایک وقار تھا، ایک بے نیازی تھی۔ ان کے چوباروں میں مشرق تمدن کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ یہ وہ طوائفیں تھیں جن کے ہاں بادشاہ اور راجے مہاراجے اپنے بچوں کو تہذیب اور اخلاق سیکھنے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔
ان کے پاس شائستگی تھی، حسن تھا، لے تھی، رنگ تھا، راگ تھا۔ جب میں کٹرے سے گزرتا تو میری گردن جھک جاتی تھی۔ وہ مت جو بچپن سے مجھ پر مسلط کر دیا گیا تھا، اس کا بوجھ اس قدر بڑھ جاتا کہ گردن نہ اٹھتی، لیکن میرے کان کھل جاتے، یوں جیسے ریکارڈ کا بٹن کھل جاتا ہے، تاکہ وہ ساری دل آویز آوازیں سمیٹ کر اپنے دل کا دامن بھر لے۔ کٹرے سے گزرتے ہوئے میری تمام حسیات جاگ اٹھتی۔ اس وقت میرے دل میں صرف ایک خواہش ابھرتی کہ کاش میں گردن اٹھا کر ایک نظر اوپر دیکھ سکتا۔ جب میں کٹرے سے گزرتا تو مجھے ایسے محسوس ہوتا جیسے سبھی دکاندار اور راہگیر مجھ پر نظریں گاڑے بیٹھے ہیں۔ وہ حیران ہے، خشمگی ہے کہ یہ ادھر سے کیوں گزر رہا ہے، کیوں؟ اس پر مجھے پسینہ آ جاتا۔ وہ تو شکر ہے کہ کٹرے کے عین درمیان میں ایک سینما ہال بنا ہوا تھا۔ اگر وہ ہال نہ ہوتا تو شاید میں کٹرے سے گزرنے کی جرات بھی نہ کرتا۔ گزرتے ہوئے خود کو تسلی دینے کے لیے اندر سے آوازیں اٹھتی رہیں، میں تو سینما دیکھنے جا رہا ہوں، میں تو فلم دیکھنے، میں کٹرے سے تو نہیں گزر رہا۔ یہ وہی کٹرا تھا جس کے عقب میں 50 سال پہلے ایک کھڑکی کھلی تھی، اور اس کھڑکی سے ایک متبسم چہرے نے جھانک کر کہا، یہ میں ہوں، میں تانی صوفی کی بہن۔ تو جب بھی ادھر سے گزرتا ہے اوپر دیکھتا ہی نہیں، یہ کہہ کر اس نے کھڑکی بند کر دی تھی۔ یوں ٹین ایج محبت کے خواب کی تعبیر ہو گئی تھی۔ تانگے والے نے کٹرا گھنیا کے موڑ پر تانگا روک لیا۔ میں نے کٹرے کی طرف نگاہ دوڑائی۔ چوبارے سب بند پڑے تھے۔ بازار میں لوگ چل پھر رہے تھے، اس کے باوجود بازار ویران تھا۔ نہ وہ رنگ تھا نہ رس تھا، وہ ایک عام سا بازار تھا۔ موڑ پر خود حمید کھڑا تھا، اس کی گردن لٹکی ہوئی تھی، آنکھوں میں رنگ پچکاری کی پھوار کے بجائے آنسو تھے۔ دیکھا، حمید نے کہا، ظالموں نے کیا کر دیا، سب اجاڑ کر رکھ دیا، اب یہاں نہ رنگ ہے نہ رنگ پچکاریاں ہیں، امرتسر کی بوتل میں وہ شوں نہیں رہی۔ تانگے والا پھر چل پڑا، بولا، بابو جی، بٹوارا ہوا تو امرتسر کے ڈپٹی کمشنر نے کٹرے کی سب گانے والوں کو حکم دیا کہ وہ کٹرا خالی کر دیں۔ یہ دربار صاحب کا شہر ہے، اسے ایک پاک صاف شہر ہونا چاہیے، یہاں طوائفوں کا بازار نہیں ہوگا۔ اب کٹرے کے چوباروں میں گھر والیاں رہتی ہیں۔ وہ بھی تو گھر والیاں تھیں، میں نے سوچا۔ وہ گھر والیوں سے بھی زیادہ گھر والیاں تھیں، انہیں پتا تھا کہ گھر والی کسے کہتے ہیں۔ اشفاق حسین نے مجھے کوہنی ماری، کہاں ہے تو؟ وہ بولا، دیکھتا کیوں نہیں تو؟ کیا دیکھوں؟ میں نے کہا، کچھ دیکھنے کو ہے کیا؟ یہ اتنے سارے لوگ جو چل پھر رہے ہیں، یہ سب کامیں ہیں، اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، بزی ہیں۔ انسان اس وقت باہر نکلتا ہے جب کام ختم ہو جاتا ہے۔ ان دنوں بازار میں انسان گھومتے پھرتے تھے، اب کامی ہے۔ یہ وہ امرتسر نے۔ اشفاق حسین بولا، ہاں یار، یہاں کسی عورت کی خوشبو نہیں آئی۔ ارے میں چونکا، واقعی نہیں آئی؟ کیا امرتسر کی عورتیں باہر نہیں نکلتی؟ نکلتی ہیں، کیوں نہیں نکلتی؟ ہزار ہال بازار میں تو میں نے 4 ایک دیکھی تھی۔ سچ؟ وہ بولا، میں نے تو نہیں دیکھی۔ عورتیں تو تھیں لیکن ان میں خوشبو نہیں تھی، اس لیے وہ گزر گئی اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ دفعتاً ٹانگے والا چلایا، مہاراج، یہ چوک فرید ہے۔ چوک فرید؟ میں چونکا، اوہو، یہ چوک فرید نہیں، یہاں تو سناٹا چھایا ہوا ہے، نہ وہ نعرہ مستانہ ہے، نہ وہ للکار ہے، نہ وہ غنڈ بازی ہے، نہ کوئی شعر پڑھ رہا ہے، نہ ماہیہ گنگنا رہا ہے، یہ تو کوئی شریف آباد لگتا ہے۔ چوک فرید میں بشر کونے سے لگا کھڑا تھا، بالکل ویسے جیسے وہ 55 برس پہلے کھڑا ہوتا تھا، شرمایا شرمایا، لجایا لجایا، ڈرا ڈرا، سہما سہما۔ بشر میرا ہم جماعت تھا، اونچا، لمبا، گورا، چٹا، حسین۔ حسن نے اس کی زندگی حرام کر رکھی۔ چوک فرید کی ہر نوجوان لڑکی دل و جان سے اس پر فدا تھی۔ پتہ نہیں بشر کی کون سی خصوصیت انہیں بھا گئی تھی، اس لیے کہ وہ اونچا لمبا تھا، گورا چٹا تھا، یا اس لیے کہ وہ بات بات پر شرما جاتا تھا۔ کالج میں بشر کا واحد دوست تھا، اس لیے وہ اپنی جملہ مصیبتوں کا رونا میرے سامنے رویا کرتا۔ آج سلطانہ نے مجھے 6 سلام کیے، آج بانو نے مجھے فلائنگ کس پھینکا، آج صبوحی نے دور سے باہیں پھیلا کر مجھے سینے سے لگایا۔ ہائے، اب کیا ہوگا، ضرور کسی نے دیکھ لیا ہوگا۔ بڑی واہیات لڑکیاں جو ایسی بےہودہ حرکتیں کرتی ہیں۔ میں منہ زبانی سے ہمدردی کرتا اور دل ہی دل میں آہیں بھرتا، کاش کوئی مجھے بھی سلام کرتی، کوئی فلائنگ کس میری طرف بھی پھینکتی۔ اسی چوک فرید میں پہلی بار میں اس ڈرے ڈرے بھا ماجھے سے ملا تھا۔ جسم صاف ستھرا، لباس بانکا،
کڑی ململ کا کرتا، لٹھے کی شلوار، اٹھتے بال، بڑی بڑی آنکھیں، ذہین، تیز، ادیب۔ ان دنوں وہ روسی کہانیوں کے ترجمے کرنے میں مصروف تھا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے تو نک کر بولا ترجمہ۔ ترجمہ کیوں؟ ترجمہ کیوں نہیں؟ اس کی پیشانی پر تیوری پڑ گئی۔ صبح رات کیوں نہیں؟ میں نے کہا نہیں ابھی نہیں۔ کیوں نہیں؟ بس نہیں۔ وجہ؟ ابھی برتن نہیں بھرا۔ کون سا برتن؟ پہلے برتن بھرتا ہے پھر چھلکتا ہے۔ اس نے اپنی اینک کے بڑے بڑے شیشوں سے مجھے گھورا۔ کتنی دیر سے تو برتن بھر رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ برتن جو بڑا ہے، وہ گورا چٹا سہما سہما برتن سعادت حسن تھا، جو بھر کر منٹو بن گیا اور چھینٹے اڑانے لگا۔ جب تانگا دوبارہ اوور برج پر پہنچا تو اشفاق حسین نے مجھے کوہنی ماری۔ دیکھو، وہ بولا ہندنی۔ پل کے جنگلے کے ساتھ ساتھ ایک پدمنی سمٹائی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جھکی جھکی تھی، سفید رنگ پر لاج کی سرخی جھلملا رہی تھی۔ امرتسر میں واحد حسینہ تھی جسے ہم نے دیکھا، مڑ مڑ کر دیکھا، بار بار دیکھا، لیکن اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ اسٹیشن پر پہنچے تو تانگے والا سکھ دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ مہاراج کوئی اور سیوا۔ اس وقت اس میں ہندو کا عجز تھا اور سکھ کا خلوص تھا۔ میرا جی چاہ بڑھ کر اسے گلے لگا لوں، لیکن مجھ میں جرأت نہ پڑی۔ بہرحال ہم تانگے والے سے یوں جدا ہوئے جیسے سال ہر سال اکٹھے رہنے کے بعد بچھڑ رہے ہوں۔ پتہ نہیں ایسے کیوں ہوتا ہے، مگر ایسا ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے۔ ایک شخص کے ساتھ آپ گھنٹوں بلکہ دنوں رہتے ہیں اور جدا ہوتے وقت کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا، جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، جیسے کچھ فرق ہی نہ پڑا ہو۔ ایک شخص کے ساتھ آپ چند گھڑیاں اکٹھی گزارتے ہیں اور جدا ہوتے وقت اور بعد میں بھی دونوں احساس جدائی سے چھلکتے رہتے ہیں۔ اس وقت شام ہو چکی تھی۔ سوال یہ تھا کیا کھائیں، کہاں کھائیں؟ ابھی اس مسئلے پر سوچ ہی رہتے کہ ریسٹ ہاؤس سے بلاوا آ گیا۔ آؤ آؤ اپنے حصے کی رقم وصول کر لو۔ رقم؟ کون سی رقم؟ میں نے پوچھا۔ رقم تو ہم لے چکے ہیں۔ اشفاق حسین ہنسا۔ یار ہمیں فورن ایکسچینج دینے کی ذمہ داری حج آفس پر ہے نا۔ 710 روپے کی جو رقم ہم نے جمع کرائی تھی، اس میں سے وہ ہمیں ہندی کرنسی بھی تو دیں گے۔ جب ہم ریسٹ ہاؤس میں داخل ہوئے تو خیمے کے مقابل میں ایک پلاٹ میں جملہ لیڈران بیٹھے تھے۔ ایک صاحب نے رجسٹر کھول رکھا تھا۔ اس کے روبرو زائرین کی قطار لگی ہوئی تھی۔ یہ لوگ خیمے میں کیوں نہیں بیٹھے؟ میں نے پوچھا۔ خیمے میں زائرین کے درمیان میں بیٹھے کیا؟ اشفاق حسین نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے؟ بھائی وہ لیڈر ہے۔ وہ ہنسا۔ اشفاق سچ کہتا تھا، وہ ہم میں سے ہونے کے باوجود ہم میں سے نہیں تھے۔ جب داتا کے دربار میں زائرین کو ہار پہنائے گئے تو انہیں 2 ہار پہنائے گئے تھے۔ جو باقی زائرین کے گلے میں ڈال گئے تھے ان کے ہار خصوصی تھے۔ جب دستار بندی ہوئی تو لیڈران کرام کی دستاریں خصوصی تھیں۔ جب ہم لاہور سے واگا کی طرف بسوں میں روانہ ہوئے تو ان کے لیے خصوصی ویگن کا انتظام تھا، حالانکہ بسوں میں بہت سی جگہیں خالی تھیں۔ جب ہم ہندوستانی بارڈر سے روانہ ہونے والے تھے اور ہماری آنتیں بھوک کے مارے قل اللہ پڑھ رہی تھی تو وہ ہمارے سامنے ہندوستانی اہلکاروں کے ساتھ کھڑے بوفے لنچ کھا رہے تھے۔ جب ہم نے امرتسر کے اسٹیشن پر ریسٹ ہاؤس کے خیمے میں جب اڈا جمایا ہوا تھا تو انہوں نے خیمے سے دور مگر سامنے پلاٹ میں ڈیرا جما لیا تھا، حالانکہ وہاں الگ بیٹھنے میں بظاہر کوئی امتیاز نہ تھا، پھر بھی وہ ہم میں نہیں بیٹھے تھے۔ پتہ نہیں اس علیحدگی کی کیا وجہ تھی۔ بہرحال ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے زائرین کے اس جتھے میں 2 قومیں موجود تھیں، ایک زائر، دوسرے لیڈر۔ اللہ جسے چاہے عزت دے۔ نمبر 40 رقم بانٹنے والے لیڈر کی آواز آئی۔ ارد گرد کھڑے ساتھیوں نے اسے دہرایا۔ ایک صاحب بولے 40 نمبر یہاں نہیں ہے، یہ کھڑے ہیں۔ دوسرے زائر چلائے اور میری طرف اشارہ کیا، پھر مجھ سے بولے آپ 40 نمبر ہیں نا؟ میں نے چونک کر کہا میں کیا نمبر ہوں؟ نمبر یاد رکھیے، اس میں سہولت رہتی ہے۔ لیڈر اپنے معمول کے مطابق بڑے اخلاق سے بولے۔ جی میں یاد رکھوں گا، اصل میں نے نہ تو کبھی پولیس میں نوکری کی ہے نہ جیل میں رہا ہوں، اس لیے نمبر سے مانوس نہیں ہوا۔ خزانچی لیڈر نے 100 روپے کا بھارتی نوٹ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور دستخط کرنے کے لیے رجسٹر آگے بڑھا دیا۔ اشفاق حسین کا نمبر 41 تھا۔ میرے بعد وہ رقم لینے کے لیے آگے بڑھا۔ زائرین میں چہم گڑیاں ہو رہی تھیں۔ یہ کیا 100 روپیہ دے کر ٹال دیا؟ نہیں ابھی اور دیں گے، 250 دیں گے، 250۔ کب دیں گے؟ قسطوں میں دیں گے کیا؟ بالکل، بڑے بوڑھے بچوں کو تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں تاکہ ایک دم سارا کھا پی کر اڑا نہ دیں۔ اس پر ایک ٹہکا بلند ہوا۔
پیارے بچوں صبر کرو، ضرور ملے گا، تھوڑا تھوڑا ملے گا جیسے چوگا ملتا ہے۔ اگلی قسط دلی میں ملے گی۔ ایک نوجوان آدمی بڑی بے تکلفی سے زائرین کے ہجوم میں آ داخل ہوا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ ایک دبلا پتلا نوجوان تھا، چھوٹی چھوٹی داڑھی، لمبا منہ، بے جھجک انداز، بے تکلف گفتگو، بے چین۔ ابھی یہاں تھا، اب وہاں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اسے ہر بات کا علم تھا۔ میں نے اشفاق حسین کو کونی ماری، یار یہ شخص کون ہے؟ پتا نہیں، وہ بولا، یہ ہم میں سے نہیں ہے؟ یہ ہم میں سے ہے کیا؟ ہمارے ساتھ تو نہیں آیا، لیکن اس وقت تو یہ ہم میں سے دکھتا ہے۔ ہاں، وہ بولا، اس کا بیگ خیمے میں پڑا ہے، شاید لیڈران کرام میں سے ہو۔ لیڈروں میں سے ہوتا تھا کیا زائرین کے خیمے میں بسیرا کرتا؟ چلو ہوگا کوئی، میں نے کہا۔ رقم وصول کرنے کے بعد پھر وہی سوال ابھرا، کیا کھائیں، کہاں کھائیں؟ میں تو بھائی کسی مسلمان کی دکان سے کھاؤں گا، اشفاق حسین نے کہا۔ ارے تم ہندو بن گیا؟ کیوں؟ وہ بولا۔ تقسیم سے پہلے مسلمان نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ہندو دکان ہے کہ مسلمان کی دکان ہے۔ مسلمان نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ ہندو پانی ہے یا مسلمان پانی ہے، لیکن ہندو ہمیشہ یہی سوچتا تھا، چاہے کتنی بھی پیاس لگی ہوتی وہ ہندو پانی کا انتظار کرتا تھا۔ مسلمان کی دکان سے کھانے پینے کی کوئی چیز لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہ مسلمان کریانے سے بھی سودا نہیں خریدتا۔ تم جو چاہو کہو، لیکن میں تو مسلمان کی دکان سے کھاؤں گا، اشفاق حسین بولا۔ یہاں مسلمان ہوٹل کہاں؟ میں نے کہا۔ دفعتاً جھاڑیوں میں سے وہی چھوٹی داڑھی والا نوجوان نکل آیا، بولا، مسلمان کا ہوٹل ہے یہاں امرتسر میں؟ ہاں، یہاں امرتسر میں، ریلوے اسٹیشن کے سامنے، وہ سامنا چوک ہے نا، وہاں سے بائیں ہاتھ مڑ جاؤ، دائیں طرف چوتھی دکان۔ دال مل جائے گی وہاں؟ اشفاق حسین نے پوچھا۔ دال ہی ملے گی، گوشت بھی ہوتا ہے نہ ہونے کے برابر، چھوٹی داڑھی والا بولا۔ کیا مطلب؟ بوٹی توڑ سکو تو کھا لو۔ وہ ہنسا اور کیمپ کی طرف چلا گیا۔ واہ، میں نے کہا، عجیب آدمی ہے، ہم میں سے نہیں پھر بھی ہم میں ہے، لیڈروں میں سے نہیں پھر بھی لیڈروں سے گاڑی چھینتی ہے، انفارمیشن افسر نہیں پھر بھی معلومات کا پلندہ ہے۔ ابھی ہم ہوٹل کی طرف جانے کا ارادہ کر رہے تھے کہ وہ پھر سے واپس آ گیا۔ کیوں واپس آ گئے؟ میں نے پوچھا۔ وہ مسکرایا۔ وہ آدمی جو ریسٹ ہاؤس کے دروازے میں کھڑا ہے نا، اسے دیکھ کر واپس آ گیا۔ وہ مجھ سے لیس ہو جائے گا، جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی، وہ ہر کسی سے لیس ہو جاتا ہے، آپ سے بھی ہوگا، احتیاط کیجیے گا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ CID کا ہے۔ ارے اسے یہ بھی پتا ہے کون کیا ہے؟ ریسٹ ہاؤس میں کھڑے آدمی سے ڈرنے کے بجائے مجھے چھوٹی داڑھی والے اور نوجوان سے خوف آنے لگا۔ پتہ نہیں یہ کس کا آدمی ہے۔ آئیے کھانا کھانے چلے، اشفاق حسین بولا۔ میرا دل ڈوب گیا، کہیں ساتھ نہ چل پڑے۔ نہیں نہیں شکریہ، وہ بولا، میں ذرا پلیٹ فارم پر جاؤں گا۔ چلو چلیں، اشفاق حسین نے کہا۔ میرا دل پھر سے ڈوب گیا۔ صاحبو، میرا مخلصانہ مشورہ ہے، کبھی کسی بیمار کے ساتھ پکنک پر نہ جانا۔ پکنک کے متعلق ہر کسی کا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کار میں پکنک اسپاٹ پر جاتے ہیں، وہاں کسی اونچی ہوٹل میں قیام کرتے ہیں، پھر برآمدے میں بیٹھ کر احساس فراغت اور شوکت نفس سے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہیں۔ شاید اس لیے کہ میں چھوٹا آدمی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ پکنک میں کار اور بڑا ہوٹل نہیں چلتے، پیدل کے بغیر پکنک نہیں ہوتی، اجلے کپڑوں کے بغیر پیدل نہیں ہوتا، تھیلا اٹھا رکھا ہو، کپڑے استری سے بے نیاز ہوں، ایسے کہ جہاں جی چاہے زمین پر گھاس پر بیٹھ گئے، یہ غم نہ ہو کہ لباس میلا ہو جائے گا۔ لباس میلا ہو جانے کا احساس ہو تو پکنک نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ بھی ہے کہ میرے ذہن میں پکنک کو کھانے سے بہت تعلق ہے، ہوٹل کی میز پر چینی کی رکابیوں میں نہیں، چلتے پھرتے کھانے سے۔ چیز ریڑھی والے سے خریدو، چھابڑی والے سے خریدو، کھوکے سے خریدو اور بے تکلف کھاتے جاؤ، چلتے پھرتے کھاؤ، کھڑے کھڑے کھاؤ، زمین پر بیٹھ کر کھاؤ، کہیں بھی کھاؤ مگر کھاؤ ضرور۔ گنڈیریاں کھاؤ، انچھلا سیب کھاؤ، ریوڑیاں کھاؤ، مونگ پھلی کھاؤ، آئس کریم چاٹو، لفافے سے نکال کر کباب کھاؤ، چاٹ کھاؤ، چنے کھاؤ، پکوڑے کھاؤ۔ بھول جاؤ کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، بھول جاؤ کہ تہذیب سے کھانا کیا ہوتا ہے۔ یہ سمجھو تم ایک لق و دق صحرا میں ہو، اکیلے، آوارہ۔ تم نے سلیمانی ٹوپی پہن رکھی ہے، کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا، تم سب کو دیکھ رہے ہو۔ بے شک ہند کا ٹرپ ایک مقصد کے لیے تھا، ہم ہومیوپیتھی کی کتابیں خریدنے جا رہے تھے، بے شک ہم نے زائرین کا روپ ڈھال رکھا تھا،
بے شک قدم قدم پر اب دیکھ کر جب کا خیال آتا تھا۔ ان سب باتوں کے باوجود ہند کا وہ سفر ایک پکنک تھا۔ پکنک میں دو باتیں ضروری ہوتی ہیں، ایک احساس فراغت، دوسرے دیکھنے کو بہت کچھ۔ یہ دیکھو، وہ دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، دیکھتے جاؤ۔ اس ٹرپ میں دونوں باتیں موجود تھیں۔ دیکھنے کو بہت کچھ تھا۔ ہند کی ہر چیز ہمارا دامن تھام لیتی تھی۔ دیکھو میری طرف دیکھو، ساتھ احساس فراغت تھا۔ اس کے علاوہ ایک ساتھی بھی تھا، پرانا ساتھی، لیکن اس کی بیماری نے سب بلیاں میٹ کر رکھا تھا۔ منہ بند، چلتے جاؤ، خالی پیٹ دیکھو۔ خالی پیٹ دیکھنا صحت کے لیے مضر ہوتا ہے۔ دقت یہ تھی کہ میرا ساتھی بیمار نہ بھی ہوتا، مجھے منہ بند ہی رکھنا پڑتا، اس لیے کہ اشفاق حسین پیدائشی طور پہ ایک MBBS ہے۔ یا اللہ، کوئی MBBS بھی ساتھی نہ بنے، یہ نہ کھو گلا خراب ہو جائے گا، یہ نہ کھو کھانسی لگ جائے گی۔ یہ خواجہ ننگا پڑا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ شخص جس نے جراثیم دریافت کیے بہت بڑا آدمی تھا۔ میں کہتا ہوں اس شخص نے بنی نوع انسان پر بڑا ظلم کیا۔ انہیں جراثیم کا احساس دلایا۔ جراثیم نے اتنی بیماریاں پیدا نہیں کی جتنی جراثیم کے احساس نے پیدا کی۔ بے شک دنیا میں بڑی بڑی مہلک بیماریاں ہیں، لیکن پتہ نہیں ان سب سے بڑی بیماری کون سی ہے۔ ان سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ آپ ہر وقت صحت کا احساس سینے سے لگائے رکھیں۔ انگریزی میں اس بیماری کو ہیلتھ کنسرن کہتے ہیں۔ میرا ساتھی اشفاق حسین صرف MBBS زاویہ نظر کا مالک نہ تھا، بدقسمتی سے وہ بیشتر بیماریوں سے واقف تھا، بیشتر سے زیادہ ایلوپیتھک دوائیوں سے واقف تھا، تمام پرہیزوں اور احتیاطوں سے واقف تھا، اور جراثیم سے تو اس قدر واقف تھا جیسے بچپنے سے ان کے ساتھ کھیل کھیل کر جوان ہوا ہو۔ ان کے علاوہ اخلاق کے بارے میں اس کے خیالات بہت وسیع و عریض تھے، لہذا گھومتے پھرتے ہوئے کھانے پینے کو اچھا نہیں جانتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہند کا یہ ٹرپ میرے لیے پکنک نہ بن سکا۔ کھانا خارج امکان ہو گیا، صرف دیکھنا ہی باقی رہ گیا۔ امرتسر میں مسلمانوں کا وہ ہوٹل ایک میلی سی تنگ سی دکان تھی، پتہ نہیں دال کیسی تھی، گوشت واقعی توڑ سکو تو کھا لو قسم کا تھا، لیکن اس وقت میں اس قدر بھوکا تھا کہ میں نے کھانے کے بجائے نگلنا شروع کر دیا۔